بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ذرا غور کریں، ان کو نا بات منوانی بھی آتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی دوسری اذان جو ہے نا وہ خطیب کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دینی چاہیے، باہر دروازے پہ دینی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نا جبل پور چلے گئے، سفر تھا، وہاں آپ کے دو خلفاء تھے، باپ بیٹا مولانا عبدالسلام بھی خلیفہ تھے، مفتی برہان اللہ ان کے بیٹے وہ بھی خلیفہ تھے۔ فاضل بریلوی جب وہاں پہنچے نا، عالم وہ نہیں ہوتا کہ جو بات لچھے دار تقریر کر کے تو گزر جائے، عالم وہ ہوتا ہے جس کو بات کرنی بھی آتی ہو اور ذہن میں اتارنی بھی آتی ہو۔ وہ شخص ہے جو پختہ علم رکھتا ہو، اسے پتا ہو کہ کس حکمت کے ساتھ لوگوں کو بات سمجھانی ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، اگرچہ مدرسین کی بھی بڑی بات ہے، لیکن ٹھہر ٹھہر کر طریقے سے پیار سے ہمارے بزرگ سمجھاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت سے وہاں کسی نے پوچھا جی جمعے کی دوسری اذان کہاں پڑھنی چاہیے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے باہر پڑھنی چاہیے۔ آپ نے وہ فتویٰ دے دیا، وہاں جناب لڑائی شروع ہو گئی۔ وہاں لوگوں نے کہہ دیا جناب ہمارے ہاں 40 سال سے ہو رہی ہے، کسی نے کہا 35 سال سے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے دین تجربے سے نہیں آتا، دین علم سے آتا ہے۔ یعنی 40 سال تجربہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے آپ عالم ہو گئے۔ دین کا تعلق تجربے سے و علم سے ہے۔ وہ بحث ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت نا انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے، فرماتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، آپ اس کو کچہری کہتے تھے، عدالت کہتے ہی نہیں، تو کبھی گئے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے مقدمہ کرا دیا، اعلیٰ حضرت پرچہ کٹوا دیا جی مولانا نے فساد کرا دیا۔ اب وہ جج مسلمان تھا، اس نے ریڈ کر لیا، وہ جو نائب قاصد نہیں، وہ ادری جس کو کہتے ہیں آوازیں دیتا ہے، فلاں بن فلاں حاضر ہو، وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا۔ آپ نے اسے بلا کے نا تو ساری بات سمجھا دی، وہ سمجھ گیا کرنا کیا ہے۔ جب باری آئی نا اعلیٰ حضرت کی تو جج صاحب نے کیس پہلے پڑھ لیا تھا کہ یہ مسئلہ ہے، مولانا کہتے ہیں اذان باہر پڑھو، تو کچھ لوگ کہتے ہیں سامنے پڑھنی چاہیے۔ اس نے کہا بھی بلاؤ مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان۔ وہ کہنے لگا کھڑا ہو کے نا جج کے سامنے، کانوں میں دونوں بالکل جج کے آواز دینی تھی نا باہر جا کے، تو جج صاحب کے سامنے جج صاحب کی طرف منہ کر کے کہنے لگا مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان حاضر ہو، اور جج کہنے لگا بیوقوف باہر جا کے کہنے لگے یہی تو میرے پیر کہتے ہیں، یہی تو وہ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے، وہ تو آیا ہوا ہے، باہر جا کے کہے جو نہیں آئے انہیں بھی پتہ چل جائے کہ جمعہ پڑھنا ہے، یہی تو وہ کہتے ہیں۔ وہ جج کہنے لگا مولانا کو آنے کی ضرورت نہیں، وہ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے فکری طور پر لوگوں کی تربیت کی، انہیں بات سمجھائی۔ ایک مولانا نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم ہی نہیں، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بتا اگر نہ ہو حضور کو غیب کا علم تو تیرا کیا فائدہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا بھائی، کوئی اختلاف نہیں، لیکن کسی کا کیا نقصان ہے اگر اللہ اپنے نبی کو غیب کے خزانوں کی چابیاں دے؟ ہے کسی کا نقصان؟ عجیب فلسفہ ہے نا۔ میں سفر کرتے رہتا ہوں تو بچے میپ لگا لیتے ہیں، اس کو غیب ہے کدھر جانا کدھر نہیں جانا، لے جاتا ہے کہ نہیں، لیفٹ ہو جاؤ رائٹ ہو جاؤ، کس نے بتایا اسے؟ اس کی بات ماننا اسلام کے کفر۔ اللہ اکبر، الجھ گئی نا بات۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ آپ 5 گھنٹے 4 منٹ میں فلاں جگہ پہنچ جائیں گے، تو اتنی دیر میں بندہ پہنچ جاتا ہے این ٹائم پہ، تو یہ بات ماننا اسلام کے کفر۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ڈاکٹر کا الٹرا ساؤنڈ ماننے والے، میپ کی باتیں ماننے والے، کل اتنے بجے بارش ہو جائے گی یہ ماننے والے، اگر کہا جائے کہ رسول پاک نے یہ غیب کی خبر دی ہے تو لوگ اڑ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں نہ کرو جسے کوئی سائنسدان پڑھائے، اگر وہ بہت ساری باتیں بتا سکتا ہے تو جسے رب رحمان پڑھائے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، میں تم بات ہی نہیں مانتے؟ فاضل بریلوی نے الدولت المکیہ پوری کتاب لکھی ہے، اور فرماتے ہیں اللہ نے سب سے زیادہ غیب کی خزانوں کی چابیاں اپنے نبی کو عطا فرمائی ہیں۔ تو آپ نے ہر محاذ پر حضور کی شانیں بیان فرمائی، نبی پاک کی عظمتوں کے تذکرے کی۔ آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ، صوفیاء، بزرگ، ان پر تنقید نہ کرو۔ ہمارا نا آج مزاج بن گیا ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نماز میں دل نہیں لگتا، محفل میں سرور نہیں آتا، ہم جب اینک تنقید کی لگا کے جاتے ہیں تو کیسے مزہ آئے گا جب ہم سامنے والے کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہے؟ سب سے اچھے ہم خود ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک ہم تھوڑا سا نیچے بیٹھ کے اوپر نہیں نہ دیکھتے، بندے ہمیں بڑے نظر نہیں آئیں گے، چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے۔ ہم ہمیشہ اوپر کھڑے ہو کے نیچے دیکھتے۔ مہربانی فرمائیں۔ بڑی شاندار بات لکھی اعلیٰ حضرت بریلوی نے ملفوظات شریف میں۔ آپ فرماتے ہیں 2 بڑے زبردست قاری تھے، تلفظ اچھا ہی ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر آپ سب پہ تنقید ہی کرتے رہیں۔
आला हज़रत फरमाते दो कारियों ने ना एक बुजुर्ग के पीछे नमाज पढ़ी तो उनके ना कुछ कवायद मुस्तहब कुछ कवायद ठीक नहीं थे, तो कहने लगे शोहरत तो बड़ी सुनी थी पर बाबे को तो कुरान भी सही नहीं पढ़ना आता। ये आला हज़रत ने लिखा है, छोड़ो जो ये भी को बली है। फरमाते हैं बस मुस्तहब कवायद ठीक नहीं थे, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ठीक पढ़ते थे बाबा जी। अब उन दोनों ने तनकीद की दिल में और बाहर निकल गए एक दूसरे से कहने लगे यार कितना सोच के आए थे पर ये तो कुरान पाक भी ठीक नहीं पढ़ते। अब मौसम था थोड़ा सा ऐसे ही मोतदिल मौसम था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा सर्दी थी। करीब एक झील थी, कपड़े उतारे तहमतें बांधी और झील में घुस गए नहाने के लिए। एक शेर आया तो कपड़े उठा के ले गया। अब बंदा पानी में कितनी को देर रह सकता है, मौसम भी मोतदिल था, बड़ी गर्मी में भी बंदा ज़्यादा नहीं रह सकता। ठिठरने लगे, परेशान हो गए, कांपने लगे, जाएं तो किधर जाएं, बड़े परेशान। अब शेर बैठा है सामने और पहाड़ी के ऊपर वो बैठा कपड़े लेके। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं किसी ने जाके बुजुर्गों को बताया कि वो आपके मेहमानों के कपड़े ले गया शेर, तो ठिठर रहे। वो बुजुर्ग आए और आके ना तो शेर को आवाज़ दी, अल्लाह हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दां दे आई। शेर को आवाज़ दी, कहने लगे इधर आए ना। वो आया तो ठपकी दी। फाज़िल बरेलवी ने हुकूक वालिदैन पे लिखा, हुकूक औलाद पे लिखा, उस्ताद के हुकूक पे लिखा, शागिर्द के हुकूक पे लिखा, आला हज़रत ने पड़ोसियों के हुकूक पे लिखा, फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ने पीर और मुरीद के हुकूक पे लिखा। आला हज़रत ने शर्तें बयान की मुरीद किसका होना है, शराइत। फरमाया सबसे पहले 4 शर्तें देखो फिर बैत करना। पहली बात ये कि वो बंदा इतना आलिम है कि ज़रूरत के मसले बता सके, जाहिल की बैत जायज़ नहीं। और दूसरे नंबर पे फरमाया ये भी देखो कि एलानिया गुनाह तो नहीं करता, ज़ाहिरी तौर पर शरीयत का पाबंद है। तीसरे नंबर पर यह देखो उसका सिलसिला मुत्तसिल है, बाकायदा किसी से मुरीद हुआ है, सिलसिला ऊपर तक सही चल रहा है। और फरमाया चौथा ये ज़रूर याद रखना कि खलीफा मजाज हो, किसी शेख कामिल ने उसे इजाज़त भी अपनी मर्जी से ना बन के बैठ गया हो कि मुझे तवीज़ मिल गए हैं, ये ना हो। फरमाया इन चीज़ों को देखो और फिर पूरी पाबंदियाँ लगाई। किसी ने पूछा पीर और मुरीदनी का पर्दा है, तो आला हज़रत फरमाने लगे नबी पाक की जो बीवियाँ हैं ना वो मोमिनों की माएँ हैं, उनको कुरान ने माएँ का है, तो अगर उस माँ का बेटे से पर्दा है तो फिर मुरीदनी का पीर से पर्दा क्यों नहीं। फरमाया वाजिब है मुरीदनी के लिए पीर से पर्दा करना, वाजिब है। आपको एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने यहाँ जलसे पे बुलाया, जब आप पहुंचे तो वो औरतों को नंगे मुंह तावीज़ दे रहे थे। आपने दूर से देखा तो वापस आ गए। वो दौड़े पीछे, कहने लगे मौलाना कुछ तो ख्याल करें, लोग क्या सोचेंगे, ऐसे चले गए। तो आप फरमाने लगे शाह जी आप नबी पाक की शरीयत का ख्याल ना करें तो मैं आपका ख्याल करूं, शरीयत इस्लामिया का ख्याल नहीं कर रहे, बेपर्दा और तुम्हें बैठे हो। वो कहने लगे मैं तौबा करता हूं, आज के बाद नहीं करूंगा। फरमाया फिर हाथ बढ़ाइए, फिर मैं आपके हाथों के बोसे लेता हूं, इसलिए कि अगर आप मान गए हैं तो फिर हमारा इख्तलाफ नहीं। सारी जिंदगी दीन की पहरेदारी की। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 150 साल पहले कहा था मुसलमान अपने बैंक कायम करें, अपना सरमाया। एक जो बातें आज कर रहे हैं ना आपके लोग दानिश्वर, वो 125 साल पहले कहा था कि अपने बैंक बनाओ, आपस में मुसलमान तजारत करें। फरमाया अपना पैसा एक दूसरे पर खर्च करो, गरीबों को वज़ाइफ दो, वो सारे तरीके अपनाओ जो सहाबा ने और महबूब करीम ने हमें अता फरमाए। मुसलमानों की फलाह पर उन्होंने बड़ा काम किया। वो ज़माना इकबाल पहले कहा करते थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर अल्लाह ने तौफीक दी तो कहने लगे नहीं खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। आला हज़रत उसी ज़माने से कह रहे थे नहीं भाई जो मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं उनका मनसब और मेयार अलग है। बड़ी मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह से बड़ा डरते थे। सैयद अयूब अली रज़वी साहब आपके खलीफा हैं। वो कहते हैं एक छोटा सा बच्चा सुबह सुबह आ गया, कहने लगा हुजूर आपकी कल दावत करनी आ जाएंगे। आपने फरमाया आ जाऊँगा। कहने लगा मैं यतीम हूँ, बाप मेरा फौत हो गया और मेरा बड़े दिल करता है आपसे मोहब्बत हो गई। फरमाया कब आऊँ? उसने कहा कल आ जाना। क्या खिलाओगे? तो चने की दाल उसने झोली में डाली। कहने लगा हुजूर मैं ले आया और रात को भिगाऊंगा, कल आपको खिलाऊंगा। आप बीमार रहते थे, दोपहर को सूजी के बिस्कुट खाया करते थे। सैयद साहब कहते हैं जब वो जाने लगा तो आला हज़रत फरमाने लगे अगर इजाज़त दो तो एक बंदा साथ ले आऊँ। कहने लगा ले आओ। फरमाते हैं उसके घर गए तो अंदर बैठने की जगह भी नहीं थी। 1000 किताब के मुसन्निफ, लाखों करोड़ों मुरीदों के पीर, उम्मत मुस्लिमा कितने बड़े लीडर,
کہتے ہیں اس نے نا باہر گلی کے باہر دروازے کے باہر چٹائی بچھا دی. کہنے لگا حضور اندر جگہ نہیں ہے, میری اماں ہے اور آپ عورتوں سے بڑا پردہ کرتے. اعلیٰ حضرت باہر بیٹھ گئے زمین پہ, اس کو کہتے ہیں لاجپال پیر. باہر بیٹھ گئے, وہ چنے کی دال لایا اور باجرے کی موٹی روٹیاں. آپ کو تکلیف رہتی تھی پیٹ میں, آپ وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے, پر 1.5 روٹی کھائی. کھانے کے بعد کہا جائیں, کہنے لگا نہیں میری اماں آگ جلا رہی ہے, چائے پی کے جانا. وہ چائے آئی, جو بندہ سڑک سے گزرتا حضور یہاں بیٹھنے, فرمایا جاؤ کام کرو, دعوت تمہاری ہے تمہاری نہیں, جاؤ اپنا کام کرو. وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا. جب واپس نکلے تو اس بچے نے اجازت دی جائیے. واپس آئے تو کچھ چہرے پہ کمزوری کے آثار تھے, کچھ تکلیف پیٹ میں شروع ہو گئی. سید صاحب کہنے لگے حضور آپ نے کیا کیا, بیمار ہو جائیں گے. فرمانے لگے ایوب علی یار بیماری تو ٹھیک ہو جائے گی, پر تو نے دیکھا نہیں یتیم کا دل کتنا راضی ہو گیا ہے. آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے, وہ جو دنیا دار رہتا ہے, مالدار رہتا ہے, حضور کی پناہ میں نہیں آتا, وہ بے سکون رہتا ہے. فرماتے یہاں دنیا میں بھی حضور کی پناہ میں آ جاؤ, آج لے ان کی پناہ. اور آج دلیل آپ نے ابن ماجہ کی حدیث لکھی ہے, حضرت تمیم داری حدیث کے راوی ہیں, اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آیا بچ گیا. دلیل دیتے ہیں, فرمایا انسان تو انسان, جانور بھی آتے تھے تو بچ جاتے تھے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے, ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے. صحابہ کہنے لگے حضور ہمیں بھی اجازت دیں. فرمایا وہ تو بے زبان ہے, اسے تو پتہ کوئی نہیں, پیش نظر ہے وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے. فرمایا اسے کیا پتا, تم تو مکلف ہو شریعت کے, تمہیں اجازت نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت نے 2 ٹوک لکھا ہے. فرمایا سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے. یہ نوٹ کر لیں میری بات. اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو, سورۃ فاتحہ پڑھو, درود شریف پڑھو, جس قبر پہ گئے ہو ان کی روح کو اصال ثواب کر, ان کے وسیلے سے دعا مانگو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے, طواف قبر کا کرنا بالاتفاق حرام ہے. بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, لیکن بوسے سے بھی چونکہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے. وہ آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا ہے, بس خاموش رہ, باادب رہ اور پیچھے رہ. تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے لمن والعلا میں. فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا, قدم چومے, پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی. روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں, ایک پیا سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں. یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے. کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر, اب تو آ گیا ہے نا, تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا, جیسے تو کہے گا ویسے ہی. ابن ماجہ میں موجود ہے, پر میں چونکہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والعلا سے, تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی. تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں, خنجر پکڑے ہیں, دوڑے آئے, یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے, تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا. تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے, ذبح کرنے لگے تھے دوڑا ہے. تو حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی, برسوں میں نے بڑی نوکری کی. صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ؟ ٹھیک کہتا ہے. حضور اب بوڑھا ہو گیا ہوں, تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا, تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں, میں مرنا نہیں چاہتا. نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں. انہوں نے عرض کی حضور آپ حکم کر دیں, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ, نہیں ذبح کریں گے, خدمت کریں گے. حضور فرمانے لگے نہیں, اب میرے پاس آیا ہے نا, اب میں نے واپس نہیں کرنا. آج ہو گیا ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج ہو گیا یا رسول اللہ, پھر رکھ لیں. حضور نے فرمایا نہیں بھائی پیسے بتاؤ کتنے.
یا رسول اللہ نہیں نہیں کچھ نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بتاؤ کتنے, بتاؤ کتنے. انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا. حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار. 100 دینار دے دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں. ان سے کہا تم جاؤ, وہ چلے گئے. حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا, فرمایا جا تو آزاد ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا. اس نے نبی پاک کے کان میں کو بات کی, کئی باتیں کی, پر میں ایک بات کرتا ہوں, کئی باتیں کی, ایک بات کی تو حضور رو پڑے. اونٹ چلا گیا, ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے. اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت, اس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو, کن چکروں میں؟ پیسوں کی پناہ لیتے ہو, عہدوں کے پیچھے چھپتے ہو, دولت کے پیچھے چھپتے ہو, تعلقات کے پیچھے چھپتے ہو. پر میں مصیبت آئے گی تو یہ سارے ہٹ جائیں گے. اگر پناہ لینی ہے تو مدینے والے محبوب کی پناہ لو, دروازے رسول پہ آؤ, نبی کریم کی بارگاہ میں جھکو, حضور سے پیار کرو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب کا ادب کرو, رسول اللہ کی غلامی کرو. فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. اور فرمانے لگے جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. انہوں نے محبوب کریم کی محبت کا پیغام دیا, صحابہ کی محبت کا, بولیے صحابہ کی محبت کا پوری کتاب لکھی حضرت صدیق اکبر جناب عمر کے فضائل پر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نا اردو شاعروں میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی حضور کو شہنشاہ کہنے کی. اعلیٰ حضرت نے کہا میرے نبی شہنشاہ ہیں. دلیل کیا دی؟ فرمانے لگے پڑھو ترمذی, حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں 2 آسمانوں میں. زمین کے 2 وزیروں کے نام ابو بکر اور عمر ہیں, آسمان کے 2 وزیر ہیں جبریل اور میکائیل. اعلیٰ حضرت کہنے لگے حضور وزیر تو کسی شہنشاہ کے ہی ہوتے ہیں, پھر کہہ لو نا شہنشاہ. تو پھر فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی, غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی اور صحابہ کرام کی بات کی, اہل بیت کی بات کی, اولیاء کی بات کی, صوفیاء کی بات کی, دفاع کیا سب کا, سب کے شانوں میں لکھا, امت کو بتلایا کہ اپنے بزرگوں سے جڑے رہو گے تو بچے رہو گے. اعلیٰ حضرت نے طنز کرنے سے, تنقید کرنے سے, بلا وجہ غلطیاں نکالنے سے اور ایک دوسرے پر لان تان کرنے سے ہمیں بچنے کو کہا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی علم اگر آ جائے نا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ سب کو جاہل سمجھ لینا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہم جس شعبے میں بھی ہوتے ہیں نا سامنے والے کو ان پڑھ ہی سمجھتے ہیں. مولویوں کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے, ان کو کیا پتہ دنیا داری کا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. اسی طرح جو میرے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں شاید سارے تاجر 2 نمبر طریقے سے ہی مال کماتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا, ایسا ہو نہیں سکتا. ہمیں نا دوسروں کی اہمیت کی خبر رکھنی چاہیے. ہمیں ایک دوسرے سے پیار, ہم طنز کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. فاضل بریلوی منع کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں یہ طریقہ درست. ہم جب غلطیاں نکالنے پہ جاتے ہیں تو معاذ اللہ اتنا اوپر بن جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ رسول تک پہنچ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک شخص نے کہہ دیا نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. عقل ہے نا جی, جہاں مرضی لے جاؤ. اور کہنے لگا جی میں نے خالص اللہ کے لیے پڑھنی ہے نا فلسفہ عجیب. نبی پاک کا خیال آئے تو نماز. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بڑا ہی پاگل ہے. جب تو کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی, خیال آئے گا کہ نہیں؟ فرمانے لگے تو بڑا ہی نادان ہے. جب تو کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی, خیال آیا کہ نہیں آیا؟ فرمانے لگے تو نبی پاک کی بات کرتا ہے, نماز میں تو ابا اماں کا بھی خیال آتا ہے. ربنا اغفر لی والدیّ. فرمانے لگے اگر ربے کے خیال سے نہیں ٹوٹتی تو مدینے والے کے خیال سے کیسے ٹوٹ گئی؟ فرمانے لگے بڑا ہی بیوقوف ہے تو,
आला हजरत फरमाने लगे तू कहते हैं हुजूर का ख्याल आए तो टूट जाती है। फरमाने लगे जब तक हुजूर का ख्याल आए ना नमाज होती ही नहीं। जब तक हुजूर का ख्याल ना आए नमाज होती ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। लोगों ने कहा जनाब वो किस तरह? तो आला हजरत फरमाने लगे अल्लाह ने कहा कुरान में वाकई मुसलात नमाज पढ़ो, ये नहीं बताया कितनी पढ़नी है, और ये भी नहीं बताया फजर की कितनी पढ़नी है, ये भी नहीं बताया जोहर की, ये भी नहीं बताया क़याम कैसे करना है, हमें ये भी नहीं बताया रुकू कैसे करना है। हमें पता कैसे पता चला? जब सहाबा ने कहा ना रब कहता है नमाज पढ़े तो कैसे पढ़े, तो हुजूर फरमाने लगे सल्लू कमा रही तुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो करो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो कहा ये तो कैसी अजीब बात कर रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आए। और फिर बड़ी मजेदार बात, एक शख्स ने आला हजरत से आके ना, उस जमाने में ना एक आर्या मजहब होता था, अब अल्लाह का शुक्र है वो कोई नहीं। अब वैसे जो बड़े नए नए मजहब निकल आए हैं, जो आदमी जितना पढ़ जाता है माज़ अल्लाह वो एक नई बात ही शुरू कर देता है, और जो अनोखी बात करे उसके पीछे रश भी ज़्यादा हो जाता है। स्टाइल ज़रा हटके हो ना जी तो ज़रा माहौल जल्दी बन जाता है। तो वो आर्या मजहब था, तो वो एक आर्या आ गया आला हजरत के पास, आके कहने लगा कि फ़र्ज़ की अहमियत ज़्यादा है कि सुन्नत की? तो आला हजरत फरमाने लगे भाई अहमियत तो फ़र्ज़ की ज़्यादा है। तो कहने लगे आपका वज़ू तो फिर सुन्नत से शुरू होता है। वज़ू में पहला फ़र्ज़ है मुँह धोना, और आप सबसे पहले हाथ धोते हैं, ये भी सुन्नत। नाक में पानी डालना ये भी, कुल्ली करना ये भी। मेरी बात की समझ आ रही है? उसने कहा ये आप अजीब लोग हैं, फ़र्ज़ अगर बड़ा है तो पहले फ़र्ज़ होना चाहिए था। समझ आ रही है मेरी बात की? लोग दीन पर बड़े बड़े मुख्तलिफ एतराज़ात करते हैं ना, उसने कहा जी पहले होना चाहिए था फ़र्ज़। तो मुंह धोना फ़र्ज़ है, आपने घुटनों तक हाथ धोए, अब ये जो आपने हाथ धोए ये भी सुन्नत, कुल्ली करी तो वो भी सुन्नत, नाक में पानी डाला तो वो भी सुन्नत। तो आप तो उसने कहा जी क्या मतलब? फरमाने लगे कि महबूब जो है ना हमारे, ये हमें बड़ी जगहों से बचाते हैं, ये बचा बचा के फराज तक ले जाते हैं। क्या क्या मतलब? कहने लगे हुजूर ने हमें कहा है कि पहले ना हाथ धो लो, पता चल जाए पानी ज्यादा गर्म तो नहीं, मुंह जाली ना जाए, पहले ना देख लो। फरमाया फिर नाक में डाल के पता करा लो कि इसमें से बदबू तो नहीं आती, सुन्नत भी अदा हो गई, पता भी चल गया बू तो नहीं आ रही। और फरमाया फिर मुंह में डाल के चख लो कि बद जायका तो नहीं। अब ये 3 सुन्नतें अदा करके तुम फर्ज अदा करोगे तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह के रसूल भी राजी होंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के पास में बैठा था, तो चंद नौजवान हुजूर के पास बैठे थे। जहां हम बैठे थे वहां जगह कुछ तंग थी। एक बुजुर्ग आ गए सफेद दाढ़ी वाले, उन्होंने सलाम ली। नबी पाक ने सलाम का जवाब दिया तो हुजूर ने नौजवानों पे 2-3 दफा नजर डाली, वो बैठे रहे, उनको जगह नहीं दी, थोड़े सिमटे नहीं। तो कहते रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बात की तो मैं कांपने लगा। अल्लाह के हबीब ने फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। फरमाया जिसको छोटे पे शफकत नहीं करनी आती और जिसको बड़े की इज्जत नहीं करनी आती, उसका तो हमसे ताल्लुक ही कोई नहीं। फलैसा मिन्ना, वो हम में से। फरमाया वो आए तुमने जगह ही नहीं दी, इस सफेद दाढ़ी वाले शख्स का इकराम नहीं किया, उसको तुमने जगह ही नहीं दी। और हम लोग ये समझते हैं, ये नौजवान ये समझते हैं कि हमने कौन सा बूढ़े होना है, हमने कौन सा बूढ़े होना, हमने तो सदा जवान ही रहना। एक क्लर्क ने ना एक दफा किसी बहुत बड़े राइटर को कह के अपने नाम समेत, उसने कहा था मेरा नाम, एड्रेस, फोन नंबर समेत ये बात अपने कॉलम में दर्ज कर दो। उसने कहा कि मैं क्लर्क था, तनख्वाहें वगैरह देता था किसी बैंक में या किसी ऐसे इदारे में मैं मुलाजिम था जहां मैं वो चीजें दिया कर। तो कहते हैं कि मैं वहां ये काम करता था तो बूढ़े लोग, आपको पता है ज़ईफ लोग आते हैं बेचारे पेंशन लेने, किसी बच्चे की मिन्नत करते हैं, वो लेके जाता है, बाबा जी को ये भी नहीं पता अंगूठा कहाँ लगाना, फॉर्म कैसे फिल करना है। तो ये सरकारी ओहदों पे बैठे लोग माज़अल्लाह तंग होते हैं और कई दफा गलत जुमले इस्तेमाल करते हैं। तो कहा करता था कि मैं बड़ा सख्त रवैया रखता था, अब मेरी भी पेंशन हो गई है, और अब जब मैं खुद लेने जाता हूँ ना तो कहते जितने धक्के मैं ये थे उससे 11 गुना खा चुका हूँ, पर माफी कोई नहीं मिल रही। तो लोगों को ये मेरा नाम लेके एड्रेस समेत बता दे कि अगर अपना बुढ़ापा सेफ करना चाहते हैं तो अपनी जवानी मोहतात करें, अगर अपना बुढ़ापा सेफ करना चाहते हैं तो अपनी जवानी, और बुढ़ापे में बातें बर्दाश्त होती, जवानी में बर्दाश्त होती हैं, बुढ़ापे में तो लफ्ज सहे भी नहीं जाते, आंसू खुद ब खुद निकल जाते हैं जब बच्चा बात करता है। सुनो
یہ نوجوان یہ حدیث یاد کر لیں، یہ طبرانی میں موجود ہے، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حدیث یاد کر لینی ہے، پڑھیے درود صلی اللہ ہو، پھر کہیے صلی اللہ ہو، چلے تیسری دفعہ بھی پڑھ لے صلی اللہ ہو۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنی جوانی میں کسی بوڑھے کی عزت کرے گا، جب وہ بوڑھا ہوگا تو اللہ اسے کئی گنا بڑھ کے اس کی عزت کرائے گا، اس کی کئی کی گئی عزت سے کئی گنا بڑھ کے رب پھر اس کی عزت کرائے گا۔ نوجوان اکرام کرنا سیکھیں، بزرگوں کا احترام کریں، اپنے بڑوں کے ساتھ، اور بڑوں میں جتنے بھی صاحب فضیلت بڑے ہیں، آپ کا جو استاد ہے وہ آپ کے لیے بڑا قابل احترام ہے، بڑا قابل احترام ہے۔ میں ماسٹر کی ڈگری لینے کے بعد اب بھی کبھی گاؤں میں اپنی پرائمری کے ٹیچروں کو دیکھتا ہوں، اب بھی تو احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر ہمیں وہ الف با تا سا نہ پڑھاتے، شروع کی کتابیں یہ المدہ عام نہ پڑھاتے تو پھر اس سے آگے بھی ہمیں پڑھنا نہ آتا۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے نا، توفیق دے، تو یہ سمجھے کہ جو چھوٹا استاد ہوتا ہے اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں یونیورسٹی والے جو ٹیچر ہیں تو لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں، تو وہ جس نے رٹا لگایا نا پہاڑے یاد کرانے کا، وہ جس نے آپ کو املا لکھنی سکھائی ہے نا، اس کی محنت، اگرچہ اس کی تعلیم میٹرک PTC ہے، اگرچہ آپ اس سے کئی گنا زیادہ تعلیم حاصل کر گئے، لیکن اصل مشقت اس قاری صاحب کی ہے جس قاری نے آپ کو قاعدہ پڑھایا ہے، جس نے تلفظ ٹھیک کرایا ہے۔ ابتدائی کتابوں کے اساتذہ کی مشقت زیادہ ہوتی ہے، بڑے لوگ تو لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو بھائی ادب کرنا سیکھے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے ایک تیرا باپ وہ ہے جس کی صلب سے تو پیدا ہوا، اور ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے اپنی بیٹی دے کے تجھے بیٹا بنایا، اور فرمایا ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے تجھے تعلیم دی۔ وہ تیرا باپ ہے، اس کا اکرام کر، اس کا ادب۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا نے تو شیروں جیسی بات ہی کر دی۔ بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں، اتنی بڑی بات اس موضوع پر میں نے تلاش کیا ہے، میں نے بڑے لوگوں کو پڑھا ہے اس عنوان پر، لیکن اتنی بڑی بات کہیں نہیں ملی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جس نے مجھے ایک حرف سکھایا ہے وہ میرا استاد ہے، اگر وہ چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے، میں اس کے ہاتھوں بکنے کو بھی تیار ہوں۔ وہ جس نے مجھے ایک حرف، اساتذہ کا احترام نہیں، اساتذہ پریشان، استاد تو بیچارہ روز کٹہرے میں کھڑا ہے، روز کٹہرے میں، روز لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ بات کیسے کر دی، آپ کی جرت کیسے ہوئی۔ اور جو لوگ، میں ایک کالج میں تھا چند دن پہلے، تو وہاں میرے جاتے ایک جھگڑا شروع تھا کہ جناب ہم کب سے آئے بیٹھے ہیں، تو ٹیچر کہتی ہے کہ یہ پیریڈ ختم ہوتا ہے تو پھر چھٹی دینی ہے، تو پہلے چھٹی دے، چونکہ ماں بدولت آ چکے ہیں۔ اکرام نہیں، جو قومیں ادب نہیں کرتی وہ تعلیم کبھی بھی حاصل ہے، اور تعلیم حاصل کر بھی لیں تو تعلیم کا فیض نہیں پا سکتی۔ فیض ادب سے ملتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف سے کسی نے کہا کہ یہ امام اعظم کیوں ہے؟ فرمانے لگے یہ بڑے امام اس لیے ہیں کہ بڑا ادب کرتے، بڑے اس لیے ہیں کہ بڑا ادب۔ امام صاحب کے ساتھ 4-5 شاگرد بیٹھے تھے، ایک باغ میں آپ تشریف فرما تھے۔ تو اب تو ہمارے ہاں بڑی آسانی ہے، کتابوں کو آپ کمپیوٹر سے سرچ کر سکتے ہیں، حوالے بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اب بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کتاب سے ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے۔ ہم اپنے طالب علموں کو کبھی کہتے ہیں نا صرف کتاب ہی ڈھونڈ کے دے دو، تو وہ کہتے ہیں جی اس کو آپ لگایا ہی حروف ترجیح کے حساب سے کریں تاکہ ہمیں یہ مشقت نہ کرنی پڑے۔ آپ اس کو حروف ترجیح کے مشورے دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی آپ فن کے لحاظ سے کتابیں حدیث علیحدہ رکھا کریں، تفسیر علیحدہ رکھا کریں تاکہ ہمیں کوئی حرکت نہ کرنی پڑے۔ مشورے دیتے ہیں، چلو اچھے بچے بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ساتھ ساتھ ہی ہے۔ تخریج کا کام کرنا بڑا مشکل ہے آج بھی۔ جب آپ نے صحیح مطالعہ کرنا ہو تو پھر موبائل بند کر کے ہوتا ہے۔ جب آپ نے کسی چیز پہ ریسرچ کرنی ہے، اس کو ہر لحاظ سے اور ہر زاویے سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، پھر یہ مشقت والا کام۔ اس زمانے میں زیادہ مشقت ہوتی تھی، گرمی بڑی سخت تھی، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 شاگرد منگا لیے۔ اب بڑی ساری سہولیات ہیں، جب ہم کچھ صفحہ 2-3 صفحے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہم یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پنیں ہوتی ہیں، پن لگا لی، اتنے صفحے سائڈ پہ کر لیے، پھر کئی بہت ساری آسانیاں ہیں۔ اس زمانے کے اندر بڑا مشکل ہوتا تھا، کچھ کاغذ بھی بڑا مہنگا تھا، چیزوں کو سمیٹنا، اور اگر کچھ چیز بکھر جاتی تھی دوبارہ حاصل کرنا ایک مشقت والا کام۔
تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ باغ میں بیٹھے تھے, کچھ حدیثوں پر کام ہو رہا تھا, ان کی جو روایات تھیں اس کے راوی جو تھے وہ مرتب کیے جا رہے تھے, چیزوں پر فقہ کے اصول بنائے جا رہے تھے. شاید 2 4 5 شاگرد بھی بیٹھے تھے. باغ کے ساتھ کچھ بچے کھیل رہے تھے, گیند گری ایک بچے کی. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچے کی ویسے ڈیوٹی لگائی جاتی ہے گیند ہی پکڑنے کی, کھڑا کرتے ہیں نا نہیں پیچھے اس کو کہ تو نے صرف گیند ہی پکڑنی ہے. مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں میچ سے, لہٰذا مجھے زیادہ نام وام نہیں آتے اس کو کیا کہتے ہیں. تو اس کو کھڑا کیا تھا انہوں نے پیچھے. وہ گیند اچانک آ گئی نا جب باغ میں, تو بچہ دوڑا آیا, 12 14 سال کا بچہ. جب وہ آیا نا باغ میں تو امام صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, امام صاحب جھٹ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اور جب کھڑے ہوئے تو وہ کاغذ جو تھے وہ سارے بکھر گئے. اب امام صاحب کھڑے ہوئے تو شاگردوں کو بھی کھڑا ہونا تھا, وہ بھی سارے کھڑے ہو گئے. ان کا بھی سارا سامان بکھر گیا, ٹوٹ گیا, دائیں بائیں چیزیں ہو گئی. بچہ چلا گیا, امام صاحب بیٹھ گئے. شاگرد بڑے ادب والے تھے, انہوں نے پوچھا بھی نہیں کیا معاملہ ہے. اب نئے سرے سے ساری ترتیب دوبارہ سے لگائی گئی. تھوڑی دیر گزری تو بچہ پھر باغ میں آ گیا. امام صاحب پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے, پھر ساری چیزیں بکھر گئی. تیسری دفعہ وہ پھر آ گیا. اب پتہ نہیں وہ کتنی دفعہ آئے گا, بار بار شاگردوں کو بھی اٹھنا پڑتا, وہ کاغذات سارے بکھر جاتے. بالآخر ایک شاگرد بول پڑے, کہنے لگے حضور یہ تو بچہ ہے, یہ 100 دفعہ آئے گا. امام صاحب نے برجستہ جواب دیا, فرمایا اگر یہ 100 دفعہ آیا نا تو ابو حنیفہ 100 دفعہ اٹھ کے کھڑا ہوگا. میں کھڑا ہوگا, تمہیں تو نہیں نا پابند کر رہا. کہا حضور ماجرا کیا ہے, کون ہے یہ بچہ؟ امام صاحب فرمانے لگے یہ میرے استاد کا پوتا ہے, یہ میرے شیخ کا پوتا ہے, میرے مرشد کا پوتا ہے. اصلہ نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک نہیں بھول دے, ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے. یہ میرے حضرت کا پوتا ہے, اس گھر سے میں نے فیض لیا ہے. فرمایا میں نے نمک کھایا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آئے اور میں اٹھ کے کھڑا نہ ہوں, یہ 1000 دفعہ بھی آئے تو میں کھڑا ہوں گا. تو امام ابو یوسف فرماتے تھے اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو امام صرف امام نہیں, امام اعظم ہے نا, یہ بڑے اس لیے ہے کہ انہوں نے ادب بڑے بڑے کیے, انہوں نے اکرام بڑے بڑے کیے. ہمارے ہاں تو اب اتنی پریشانی والا معاملہ, اتنی پریشانی والا سوچ نہیں سکتے. بالخصوص وہ لوگ جن کا بڑا ملت میں اکرام ہونا چاہیے تھا, بڑا اکرام. مجھے صحیح بتائیں کہ ایک مستند قرآن و سنت جاننے والا عالم کسی ولیمے میں جائے اور ساتھ ہی اب میں نے جائے تو قدر کس کی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے؟ جو کسی کاز میں, کسی کام میں, کسی ایسی ایکٹیویٹی میں بیچارے شامل ہی نہیں تھے, مدرسین پڑھنے پڑھانے والے, اور ان کو پکڑ کر اندر ڈال دیا گیا. اور وہ لوگ جو خود بڑے بڑے دنوں تک سارا ملک بند کرتے رہے, حشر کرتے ہیں نا ہم, خود ساری زندگی جو مرضی کرتا رہے, اور کسی عالم کا ننگا سر بھی دیکھ لے تو وہ 20 جگہ پہ 20 جگہ. ہم جا رہے تھے تھوڑے دن پہلے لاہور, تو آگے گاڑیوں کی بریک لگ گئی. وہ گاڑیوں کی بریک لگی تو بچے نے بریک لگا دی گاڑی کی, تو پیچھے سے ایک ڈرائیور نے آ کے دھڑام سے گاڑی ماری, اڑا دیا سارا کچھ پیچھے سے, سب ختم. اب اس کی سواریاں کرنے لگی کہ ہم تجھے وہاں سے کہتے آ رہے ہیں کہ تو چلاتا ادھر ہے, دیکھتا ادھر ہے. بچے جلال کرنے لگے تو میں نے ان کا بازو تھام لیا. میں نے کہا پتر, ہم جو کام کرتے ہیں نا یہ بڑا مظلومیت والا کام ہے. تم نے 2 منٹ بھی کسی سے بات کر لی نا, حالانکہ غلطی ساری اس کی ہے, اور ہم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا. اس کی سواریاں ساری اس کے گلے پڑ رہی تھی کہ تو دیکھتا ادھر ہے, چلاتا ادھر ہے, ساتھ میسج لکھ رہا ہے, تو ساتھ موبائل سن رہا ہے, تو کتنا پاگل ہے, کتنے لوگوں کی جان خطرے میں ڈال. تو میں نے کہا بیٹے تم ایک بات بھی کرو گے تو اس کی ویڈیو بن جائے گی. پھر یہ دیکھیں یہ پیر صاحب تبلیغ کرتے ہیں, ان کا حال دیکھیں, یہ فٹافٹ معاملہ, یہ اتنا سخت معاملہ, اتنی اذیت ناک یہ مسئلہ ہوتا جا رہا ہے, اتنا کربناک ہے یہ معاملہ. کسی نے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا تو شور ہو گیا, یہ بازو دکھنے لگتا ہے. آپ یقین کریں, بیٹھے رہتے ہیں نا, جب کسی مجلس میں جاتے ہیں تو ہزاروں لوگوں سے ملنا پڑتا ہے, اور سنگی اپنے حساب سے ملاقات کرتے ہیں. کچھ بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں, اور جب تک پورا بازو اپنے قریب نہ کر لے تب تک سلام میں بھی مزہ نہیں آتا. تو اب آپ کیا نہیں پوچھ سکتے, آپ چونکہ آپ دین کی بات کرتے ہیں, آپ خبردار, آپ بالکل ہلیں گے نہیں, آپ کو ہر جگہ پورا اترنا ہے. تو یہ اتنا گھٹن والا موقع, کیونکہ آداب نہیں رہے, کیونکہ ہم تکلیف دیتے, ہم آزمائش میں ڈال, ایسے جملے لوگ کستے اور کہتے ہیں کہ جن کا کوئی مطلب جواب ممکن ہی نہیں, آپ دے نہیں سکتے. آپ کس طرح کر کے اس کا جواب دیں گے؟
کسی نے فون کیا اور کوئی سخت بات کہہ دی تو آپ نہیں جواب دے سکتے، پتہ نہیں وہاں ریکارڈنگ نہ چل رہی ہو اور وہ اپنی بات پتہ نہیں ریکارڈ کرے نہیں کرے گا. یہ تکلیف ہے. کبھی بھی اپنے بزرگوں کو تکلیف کبھی بھی تکلیف نہ لیں، کبھی بھی اذیت میں مبتلا نہ کریں، آزمائش میں نہ ڈالیں کبھی بھی. اور میں طالب علموں سے کہتا ہوں تمہیں کیا ضرورت ہے کبھی کبھی، اور الحمدللہ یہ چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں ورنہ اللہ کا فضل ہے، عزت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، پیار کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور کرم کے ساتھ دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. اللہ کا فضل ہے، زیادہ ہے لوگ. لیکن میں طالب علموں سے کہتا ہوں میں یہ حدیثیں اکثر بیان نہیں کرتا کہ کہیں میرے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں بھی ایسا ہوں. میں اس درجے کا بندہ نہیں ہوں، الحمدللہ صحیح کہہ رہا ہوں، میں اس درجے کا نہیں ہوں. پر یار کتنی شاندار بات ہے، کتنی بڑی علامہ اسماعیل حقی نے روایت لکھی ہے. میرے نبی کریم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے نہیں فرمایا کہ پیر میرا وارث ہے، نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ساری زندگی رزق حلال کھائے وہ میرا وارث ہے، یہ نہیں فرمایا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑے تو اب میرا سجادہ نشین ہو گیا. نہ، نبی پاک نے فرمایا یہ جو عالم ہے نا یہ میرے وارث ہے، یہ دین کے عالم میرے. اور کیا حسن ہے لفظوں کا، کیا وقار ہے. یقین کرے جب یہ حدیثیں پڑھتے ہیں نا تو روح پرواز کرتی ہے اور دل کرتا ہے کہ وجہ نظر آ سکتا ہے تو اس بات پہ آ سکتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم کی مدد کی سمجھے میں نے اپنے نبی کی مدد کی. فرمایا جس نے کسی عالم کو سہارا دیا وہ سمجھے میں نے اپنے نبی کو سہارا دیا. اور حضور فرمانے لگے جو کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا وہ سمجھے میری صحبت میں بیٹھا ہے. اور حد ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عالم کی زیارت کر لی سمجھے اس نے میرا دیدار کر لیا. اور فرمایا عالم کا چہرہ دیکھتے رہنا بھی عبادت ہے. اتنا بڑا درجہ. اور جہاں جناب موم بتی مافیا ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے لبرل لوگ، لبرل بے دین، یہاں تو کسی کی عزت محفوظ نہیں. تھوڑے دن پہلے ایک بڑے مشہور اینکر کی مجھے ویڈیو دکھائی بچوں نے، علامہ اقبال کو برا بھلا کہہ رہے تھے. علامہ اور بڑے غلیظ. سنے آپ نے بھی، نام لینے کی ضرورت تو نہیں، پتہ نا جی میں بات نہیں کرتا جی، کسی ہم ذکر نہیں کرتے. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اقبال مصور پاکستان، محسن پاکستان، اور ٹی وی پر بیٹھ کر آپ جب ایسی ہستیوں کے بارے میں جملے کسیں گے پیچھے کیا رہے گا؟ تکلیف نہ دے. کم از کم جو چلے گئے ان کے بارے میں تو نبی پاک نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جو مر جائے تو اس میں تو کمزوری ہو بھی تو اس کا ذکر نہ کرو، اس کی صرف اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. خیال فرمائے اپنے گزر. دیکھیں نا داتا علی اجمیری رحمت اللہ، پتہ کتنا بڑا شخص ہے. غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں علی بن عثمان حجویری کے زمانے میں ہوتا تو ضرور ان کی صحبت میں بیٹھتا. یعنی غوث پاک کہتے ہیں. چلو ہم تو داتا صاحب ویسے بھی نہیں جاتے، کبھی مال لینے لاہور گئے ہو نا تو باہر ہی کھڑے ہو کے کچھ لوگ سلام کر لیتے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نے پورے سال میں ایک پورا بندہ وہاں سجدہ کرتے دیکھا ہے، ایک پورا. تو میں کہتا ہوں جو ہر نماز کے وقت وہاں ہزاروں نماز پڑھتے ہیں وہ نہیں نظر آئے؟ جو ہزاروں لوگ وہاں جمعہ پڑھتے ہیں وہ نہیں دکھے تمہیں؟ جو سارا دن قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ نہیں نظر آئی؟ عجیب معاملہ. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ داتا تو اللہ ہے. میں نے کہا اللہ کے 99 ناموں میں داتا نکال کے دکھاؤ، ہے کہیں؟ بولے لفظ ہی فارسی کا ہے. کیا عجیب مطلب ایسی منطق ہے لوگوں کی جو سمجھ سے بالا تار ہے. بھائی لفظ داتا اللہ کے 99 ناموں میں موجود نہیں ہے. داتا کا معنی آپ کیوں وہ کرتے ہو؟ پھر تو آپ کہیں گے کہ اماں سے بھی روٹی مانگنا جائز نہیں، کیونکہ داتا کا معنی دینے والا ہے. تو اماں روٹی پکا کے دیتی ہے کہ نہیں؟ ابا پیسے دیتا ہے کہ نہیں؟ عجیب فلسفہ ہے لوگوں کا. ہر بات کا الٹ مطلب. بزرگوں تک کو لوگ تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے، آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں. اور ایسی کم. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے تھے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت، 1.25 کروڑ آدمی مرید، اور حضرت کے لاکھوں میں محدثین شاگرد تھے. لیکن تنقید کرنے والوں کو موقع مل جاتا ہے نا. حضرت بڑی دور گئے تھے ایک جگہ پہ، بڑی دور. تو ایک سیٹھ صاحب کہنے لگے کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ وہ میرے گھر میں قیام کرے، بڑی میری خواہش ہے. چلو ٹھیک ہے آپ کے گھر قیام کرتے ہیں. حضور مفتی اعظم نا رات کو ان کے گھر میں قیام کیا. اب مسافر کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نماز آدھی کر دی ہے. 4 فرضوں والی نماز ہے تو رب کریم نے 2 فرض کر دیے.
سنتوں اور نفلوں میں اجازت دے دی، پڑھے کوئی تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو اب فرض جہاں کم کر دیے گئے تو حضور مفتی اعظم اس گھر میں مہمان تھے، سارا دن کی تھکاوٹ تھی، تو جہاں اللہ تعالیٰ نے فرض کم کر دیے وہاں کسی پر پابندی لگائیں کہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، آرام فرمایا، فجر کے وقت اٹھے، اس شخص نے بڑی مشکل سے فجر کے بعد ناشتہ دیا اور سویرے شور کرنے لگا اتنے بڑے پیر ہیں، تہجد تو پڑھی کوئی نہیں۔ لوگوں نے اس کو کہا یار تو اس بات کی پابندی لگا رہا ہے جس کی اللہ رسول نہیں لگاتے۔ تو سفر کے اندر تو فرض نماز کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے، تو نفلوں کی کہنے لگا جی نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی بات۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے حدیث کیا ہے کہ جس نے، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ بخاری مسلم کی مستند ترین حدیث ہے۔ صرف جنگ نہیں، اعلان جنگ ہے، اعلان۔ دو ہی تو جرم ہے جن پہ اللہ زیادہ ناراض ہے، ایک کا سود نہ چھوڑا تم نے تو میں جنگ کروں گا، اور ایک کا میرے ولی سے دشمنی کی تو میں تمہارے خلاف اعلان۔ اس حدیث کی ایک عرب بھی کمزور نہیں، سند بھی کمزور نہیں، متن اتنی تگڑی حدیث۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بیٹھ کے رو رہے تھے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث۔ حضرت عمر آگے کا روتے کیوں؟ فرمانے لگے مجھے دو حدیثوں نے پریشان کر دیا۔ ایک تو نبی پاک نے فرمایا چھوٹی سی ریاکاری بھی شرک ہے، اگرچہ شرک اصغر ہے پر انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، اور دوسرا حضور نے کہا ہے کہ جس نے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے۔ تو عمر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کون ولی ہے؟ حضرت عمر نے کہا بہتر یہ ہے کہ تو سب کی عزت کیا کر، سب کا اکرام کر۔ لیکن یہاں تو لوگ معاف ہی نہیں کر رہے۔ غوث پاک پر بھی فتویٰ ہے، داتا علی اجویری پر بھی فتویٰ ہے، خواجہ معین الدین، پتہ نہیں یہ کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے جس میں پچھلا کوئی بھی ٹھیک نہیں تھا، جو آج پیدا ہوا صرف وہ ٹھیک ہے، جو جتنا زیادہ بدتمیز ہوتا ہے اتنا زیادہ عروج پاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں امام بخاری کو بھی نہیں مانتا۔ کیوں مانا تو نے امام بخاری کو؟ امام بخاری کو مانو گے تو بخاری مانو گے، امام مسلم کو مانو گے تو مسلم شریف کو۔ کیا فلسفہ ہے؟ بغیر کسی امام کے تو حدیث تک پہنچ ہی نہیں سکتا، جانا ڈائریکٹ جا کے لے نبی پاک سے حدیث، امام بخاری کے بخیر لے، تیرا پتہ چلے۔ جب امت میں جتنے لوگ گزر گئے سینکڑوں سالوں میں وہ سارے غلط تھے، جو آج پیدا ہوا وہ ٹھیک ہے۔ کوئی ٹی وی پہ بیٹھ گیا، کوئی یوٹیوب پہ بیٹھ گیا، سارے غلط تھے جی میں نیا آیا ہوں میں ٹھیک ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بدتمیزوں کو عروج ملے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا اعلان جنگ ہے، یہ بخاری مسلم ہے، یاد رکھنا، کبھی ذہن میں بھی کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں برا خیال نہ پیدا کرنا، اعلان جنگ ہے رب کریم کا۔ تو کہنے لگا جی تہجد ہی نہیں پڑھی۔ لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ یار کوئی بات تو نے غیر شرعی دیکھی ہے تو وہ کر، لیکن تو جہاں بیٹھتا ہے غیبت کرتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے کوئی غیر شرعی بات دیکھی ہے تو بیان کر۔ ہم کہنے لگا جی نہیں، چونکہ بڑا سیٹ تھا، جب اسے اتنی زیادہ بات کی تو حضور مفتی اعظم ہند کو تکلیف ہوئی، جاگ رہے ہیں ہم لوگ، آپ رو پڑے، فرمانے لگے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میری کوئی غلط بات دیکھتا تو تبصرہ کرتا، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیا آئے، اس کے گھر میں تو آگ لگ گئی، کہتا ہے صرف وجود کے کپڑے بچے باقی ہر شے جل گئی، اور پھر میں 2 سال محنت کرتا رہا کہ دوبارہ میرا گھر میرا کاروبار مضبوط ہو جائے، نہ ہو سکا۔ پھر ایک دن تڑپا، کسی نے کہا وہاں چلا جا معافی لے لے، تجھے پتہ ہے جب کوئی ولی کا بے ادب ہوتا ہے تو پھر رب اس کا کیا حال کرتا ہے، وہاں چلا جا بچ جائے گا۔ آیا حضور مفتی اعظم کی خدمت میں، دروازے پہ داخل ہوا تو آپ فرمانے لگے تو نے اچھا کیا تو آ گیا، اور اب تجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، جا میں بغیر معافی مانگے ہی تجھے معاف کرتا ہوں۔ وہ کہتا نوجوان کی تربیت کی، اسے ادھر دیکھیں میری طرف، جنید بغدادی نے اسے تعلیم دی، وہ اکثر آتا، آپ پڑھاتے، پیار کرتے، محبت کرتے، تھوڑی سی نا چند باتوں کی اسے خبر ہو گئی، علم ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ اسے نورانی خواب بھی آنے لگ گئے، پھر آہستہ آہستہ اسے سمجھ لگنے لگے کہ اب میں نہ کچھ ہوں۔ پرواہ کو نہیں ہوتی رب کریم کے بندے کو، موج کرے کوئی، ایک چاہت کرنے والا جاتا ہے تو کئی درجن اللہ عطا کرتا ہے، لیکن نہ صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میری ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے، یہ ذرا تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو وہ پتھر جن کو سکھائی تھی قوت گویائی ہم نے، وہ جب بولنے لگے تو ہم پر ہی برس پڑے، یہ ذرا اچھا نہیں لگتا۔ یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا انداز ہوا، ہم ہی سے کھا کے ہماری بلی ہمیں ہی میں ہوں، یہ ذرا بات تھوڑی سی بات ہی
यार अच्छा नहीं लगता, यानी मेरे हाथों के तराशे हुए मट्टी के सनम, देखो आज बुत खाने में भगवान बने बैठे। तो वो कहने लगा कि मैं तो अब ऊपर चला गया हूँ हज़रत जुनैद बगदादी से। कभी किसी को कोई बात सुनाता, कभी कोई सुनाता, कहता वो तो अभी वही हैं, तबलीग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मैं तो रात ख्वाब में फलानी जगह भी हुआ हूँ। तो बहुत ऊंचा दर्जा है मेरा। वो आहिस्ता आहिस्ता जब पर थोड़े निकले ना, तो उन्होंने कहा तो हजरत हंस देते, मुस्कुरा देते, कहते चलो मौज करें, लेकिन दिल में तकलीफ जरूर थी, होती है तकलीफ, क्या करें, अल्लाह ने दिल जो बनाया इसमें बाज़ लोगों के बाद जुमलों की बड़ी तकलीफ है। कई दफ़ा तकिए पे कुछ आंसू गिर जाते हैं, रज़ाई पे मुंह दे के ना कई दफ़ा बंदा रोता है कि यार सारे कर लेते, तुझे नहीं करनी चाहिए। लेकिन चलो खैर, एक दिन ना वो ज़्यादा ही बदतमीज़ हो गया। उसने कहा मैंने मुर्शद का इम्तिहान लेना है, पता करना है आज कितने पानी में। और शेख सादी फरमाते हैं जब अल्लाह किसी को रुसवा करना चाहता है ना, तो उसे अपने नेक बंदों की पर्दादारी पे लगा देता है। वो जब उनके पर्दे खोलना चाहता है, फिर रब उसे रुसवा करता है, फिर चौकों चौराहों में रुसवा होता है। आ गया हज़रत जुनैद बगदादी के पास दिल में सवाल लेके, आज मैंने इम्तिहान लेना है। तो कहने लगा हुजूर मैं कुछ पूछने आया हूँ। तो आप फरमाने लगे जो तो जलाल आ गया ना, पहले तो दूर दूर बातें करता था, आज उसने सामने कर दी तो काम खराब हो। जलाल आया हजरत को, तू मुझसे बात करेगा, मेरी रोटी खा के, मेरा नमक खा के, मेरे टुकड़ों पे पाल के, मुझसे तरबियत लेके मेरे सामने बात करेगा। फरमाया तू छोड़, तेरे दिल में सवाल क्या, मैं बताऊं तू क्या पूछने आया है? तू फलाना फलाना सवाल लेके आया था। लगा हुजूर हाँ। फरमाया बता, जवाब लफ्जों में लेना है कि मानों में लेना है? क्योंकि हजरत जलाल में थे तो कुछ ना बोल सका। फरमाने लगे चल मैं तुझे दोनों में ही देता हूँ, चल मैं तुझे दोनों में ही देता हूँ, लफ्जों में भी देता हूँ, मानों में भी देता हूँ, मानी भी दोनों में ले दूं जवाब। हज़रत जुनैद दाता साहब ने लिखा, हज़रत जुनैद बगदादी फरमाने लगे लफ्जों में जवाब ये है कि तुझे शर्म नहीं आई, काश तू मेरा इम्तिहान लेने से पहले अपना इम्तिहान ले लेता। तू देखता कि तेरी 40 साल की जिंदगी कहाँ गुजरी है, तू देखता कि तू कहाँ कहाँ क्या क्या करता रहा। मेरा ये तो जवाब है तेरा लफ्जों में, और मानों में जवाब ये है कि जा मैंने तुझसे तेरी विलायत छीन ली, जा मैंने तेरा नूर छीन लिया, तू रब के बंदों को सताने आया है, जा अब मैंने तुझसे सारा कुछ वापस ले लिया। ये लफ्ज जब हजरत की जुबान से निकले तो उसका मुंह काला स्याह हो गया, मुंह से पानी की रतूबतें निकलने लगी, वजूद कांपने लगा, पैरों में गिरा। आप फरमाने लगे उठ के चला जा, अब माफी उसी वक्त मिलेगी जब रब तुझे माफ करे, तू भाग जा। छोटी बात है अल्लाह के वली के बारे में ही गुफ्तगू करना, और लंबी लंबी जुबान खोल के करना, और सुबह और शामों में करना, इतने इतने सख्त जुमले कह देना। ओ भाई, एमएलए के दोस्त के बारे में तू बात नहीं कर सकता, तू मिनिस्टर के यार के बारे में बात नहीं कर सकता, तेरी जुर्रत नहीं होती। तू आरपीओ और असिस्टेंट कमिश्नर के यार के बारे में बात नहीं कर सकता, तो बता तूने अल्लाह के दोस्त के बारे में बात कैसे करनी, रब के दोस्त के बारे में। वक्त मेरा खत्म हो गया, पर एक बात सुनानी बड़ी जरूरी है। हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल्ली में एक दरवेश, ताज़ी ताज़ी बारिश हुई थी, तो लकड़ी के जूते पहने खड़ाओं में अल्लाहू अल्लाहू करता गुजर रहा। एक तवाइफ और उसका तमाशबीन यार सीढ़ियों से नीचे उतर के ना, छत से नीचे उतर के सीढ़ियों में बैठे, तो बाबा लकड़ी के जूते पहने चीकड़ था, मौज में जा रहा। उस तवाइफ के कपड़ों पे थोड़ा सा कीचड़ पड़ गया, तो उसका यार उठ के आया, उसने थप्पड़ मारा बुजुर्ग के मुंह पे, कहने लगा देख के नहीं चला जाता। बाबा जी कहने लगे बेटे अल्लाह तेरा भला करे, वाकई बूढ़ा हो गया, अब सही नजर नहीं आता, गलती हो गई। थोड़ा सा आगे गए तो ठंड का मौसम था, एक हलवाई दूध गर्म कर रहा था, उसने बाबा जी को आते देखा तो भाग के गया, बाजू से पकड़ा, फट्टे पे बिठाया, गरम गरम दूध का प्याला दिया। बाबा जी ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के दूध पिया, पूरा प्याला पी के कहने लगे या अल्लाह तो कितना बेनियाज है, कहीं दूध पिलाता है, कहीं थप्पड़ मरवाता है, ना मैं उसे जानता हूँ ना इसे जानता हूँ, उसने थप्पड़ मार दिया, इसने दूध पिला दिया। बाबा जी वहीं बैठे थे तो पीछे से लोग दौड़े आकर, ने आके कहा बाबा अल्लाह के वली बद्दुआ तो नहीं देते। तो मैं क्या हुआ? कहा वो जिसने आपको थप्पड़ मारा था ना, वो छाछ पे चढ़ा है, उसका पैर फिसला है, गर्दन के बल गिरा, मन का टूट गया, तो मर गया। बाबा जी कहने लगे अल्लाह की कसम मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी। कहा नहीं आपने दी है,
فرمایا نہیں دی. اس نے کہا دی ہے. تو بابا جی کہنے لگے پھر اصل بات سنا دو. کیا سناؤ؟ فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ میرے پیروں سے مٹی اڑی, اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی, اسے برا لگا تو اس نے مجھے مارا, جب اس نے مجھے مارا تو پھر میرے یار کو برا لگا, پھر میرے یار کو برا لگا, اس نے اسے مار دیا, میں نے کوئی لفظ بھی ادا نہیں کیے. لیکن کوئی اللہ کے ولیوں کو لاوارث نہ سمجھے, اس لیے کہ جب رب کریم کے ولی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر عرش کا مالک بدلے لیتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے میرا اعلان جنگ ہے, پھر تو تیاری کر, پھر میں تجھے بتاؤں گا, پھر تجھے بتاؤں گا کہ ساری دولتیں سارا کچھ تیرے گھر میں, پر رات کی نیند نہیں تیرے پاس. پھر ہر سہولت ہوگی پر روح کا سکون. تھوڑا سوچ کے بولیں, تھوڑا احتیاط سے بولیں, تھوڑا تول کے بولیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک فکرہ کسی اللہ کے بندے کی بے ادبی کا سبب بنے. آج بھی لوگ, میں کہتا رہتا ہوں اور یہ میرا بڑا درد ہے, میں کہتا رہتا ہوں یہ تیز لوگوں کا زمانہ. لوگ وہاں بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں بالکل بنتی نہیں, اور جہاں وہ گر جائیں گے چالاکی دکھائیں گے تو وہ سادگی, وہ خوبصورتی, وہ عاجزی, وہ شرافت, پتہ نہیں کیوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زمانے کو جیت لیں. ایسا نہیں ہوتا. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان عقل کے زور پہ چلنا شروع کرتا ہے تو اس کی عقل کسی کو بھلا کیا تکلیف دے گی, اسے خود ہی بڑی تکلیف دیتی. اسے خود محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں کوئی نارمل زندگی نہیں گزار رہا, بلکہ مجھے تو کوئی اداکاری کرنی پڑ رہی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں جب سارے لوگ کچھ اور کہہ رہے تھے, آج لوگ کہتے ہیں نا یہ سارا زمانہ ادھر جا رہا ہے, لیکن یہ ان کے ایمان کا کمال ہے کہ سارے لوگ کسی اور سمت جا رہے تھے. حضور سید عالم علیہ السلام نے واپس آ کے جب معراج شریف کی بات کی تو اس کی سب سے پہلے تصدیق جناب صدیق اکبر نے فرمائی. اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ. ایک وہ ہیں جو سچ لے کے تشریف لائے اور ایک وہ ہیں جنہوں نے اس کی تصدیق کی. اولئک ھم المتقون, دونوں ہی پرہیزگار ہیں. یہ پرہیزگار ہیں, اللہ سے ڈرنے والے, غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری. غیر مشروط, ہم نہ شرطیں لگا کے پیار کرتے ہیں, شرطیں لگا کے. نماز پڑھتا ہوں تو میرے رزق میں برکت بھی ہونی چاہیے, بھئی نہ برکت ہوگی تو نہیں پڑھو گے. سوال ہے, میں اب نیک کام کرتا ہوں تو لوگ میری عزت بھی کریں, تو اگر لوگ عزت نہیں کریں گے تو نیک کام چھوڑ جائیں گے. یہ شرطیں ہم نے لگائی ہیں, اس لیے ہم کئی دفعہ محبت نہیں کر رہے ہوتے, تجارت کر رہے ہوتے. تجارت, اور تجارت ٹھیک ہے, پھر اگر آپ کسی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں تو سامنے والا بھی تجارت ہی کر رہا ہے. پھر سودا بیچ لو, سودا خرید لو, سودا خرید لو, سودا بیچ لو, یہی کچھ ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مشروط محبت کی. غیر مشروط یعنی جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کہا حضور بالکل ہی ٹھیک ہے. جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حضور آپ جو کہیں گے ہو جائے گا. کوئی لیتا نہیں, کوئی لالا نہیں, کوئی اگر نہیں, کوئی مگر نہیں, کوئی ایسے کیسے ویسے, بس جو فرما دیا ٹھیک ہے, جیسے کر دیا ٹھیک ہے, جس انداز میں بات کر دی ٹھیک ہے. حضور نے کہا کہ جہاد پہ چلنا ہے چلتے ہیں, اب حدیبیہ میں صلح کرنی ہے, حضور ٹھیک ہے کر لیتے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کچھ اپنے مشورے پیش کیے کہ اس طرح کر کے چلنا چاہیے, پر ابو بکر صدیق نے کہا نہ بھائی جو کریم فرما دے وہی ٹھیک ہے. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. انسان کے نا دو قسم کے پیار کرنے والے ہوتے ہیں. ایک پیار کرنے والے پروٹوکول مانگتے ہیں, ٹائم مانگتے ہیں, پیار کرتے ہیں وہ بھی, لیکن ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کر کے اگر آپ چلیں گے تو پھر پیار ہے. کچھ پیار کرنے والے اس طرح کے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں تو مل نہ بھی وہ دی فطرت ہے کہر نہ چھڈے, سجن ہو کے ویر نہ چھڈے, انہوں آکھو اسی نہیں متھے لگ دے, چلو ساڈا شہر نہ چھڈے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں مل نہ بھی یار کوئی عرض نہیں, لیکن اس طرح کر کہ پیار تیرے ساتھ قائم رہے گا. تو سلام لے پھر بھی تیری مرضی, روک پھیر کے گزر جا پھر بھی تیری. غیر مشروط محبت, شرط والی نہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی پہ بوجھ نہیں بنتے, آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے, آپ کسی کو اذیت نہیں دیتے. لیکن اگر آپ بوجھ بنیں گے, آپ اپنا آپ بتائیں گے, اپنا آپ دکھائیں گے, اپنا محسلط کریں گے, محبت کمزور ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نا آپ کو 20 حدیثیں ملیں گی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. اور ظاہر ہے جو پڑھنے والا ہے
جتنا زیادہ مطالعہ رکھتا ہے اتنی زیادہ چیزیں ملیں گی. میں کھڑا ہو جاتا ہوں نا جو حدیث پڑھ کے, اور جو میری بڑی تربیت کرتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انفرادی زندگی ہے نا ان کی, یہ جو انوکھا رنگ ہے, یہ بڑا نرالا ہے. حدیث پاک سنیے گا اور اس کے پہلوؤں پر غور فرمائیے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جس کا بھی مال آیا نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا. مال غنیمت بھی آیا ہے, حضرت عثمان غنی نے بھی مال دیا, جناب عبد الرحمن ابن عوف نے بھی مال دیا. جس بندے کا بھی مال آیا ہے نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے. کیا لفظ ہیں, کیا حسن ہے, کیا تاثیر ہے, کیا اپنائیت ہے. حضور فرماتے ہیں جس کا مال آیا اور لوگوں میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا, پر جب ابو بکر کے پیسے آئے نا میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے. یہ اپنے, ان کا کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب سے بڑی فضیلت کی حدیث ہے, علماء کی اپنی اپنی رائے ہے. جو حدیث پاک پڑھنے والے لوگ ہیں طلباء اساتذہ ان کی اپنی, میری یہ رائے ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا یہ والا, یعنی جس کے مال کوئی بندہ اپنا مال کہہ لے. دیکھیں نا کچھ جگہوں پہ آپ پوچھتے ہیں کہتے ہیں یار یہ ذرا ضرورت ہے مہربانی کر, اور کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں آپ اٹھا لیتے ہیں کہتے ہیں انہیں کچھ نہیں کہنا. یہ حد ہے اپنائیت کی. حضرت صدیق اکبر کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا کہ میں نے جب اس کے پیسے آئے ہیں نا تو مجھے یوں لگا یہ اس کے نہیں یہ میرے ہیں. میں نے اپنے سمجھ کے نا, اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں گا, جس کی چیزیں مدینے والے کی اپنی چیزیں کہلائے, جس کی چیزیں حضور کی اپنی چیزیں کہلائیں. اب بات کو سمجھیں. حضرت ابو بکر صدیق نے غیر مشروط محبت کی, لا محدود وفاداری کی, بغیر حیل و حجت کے پیار کی, صبح شام دوپہر ہر چیز کریم کے نام کر دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار بھی تھے, سمجھدار بھی تھے, تاجر بھی تھے. لوگ سارا کچھ دیکھ داکھ کے نہیں چلتے, نفع نقصان سوچ کر نہیں آگے بڑھتے. لیکن حضرت صدیق اکبر نے تو کوئی چیز دیکھی نہیں, کوئی چیز نہیں دیکھی. اور لوگ اس وقت آتے ہیں جب رش بڑھ جاتا ہے, شہرت عام ہو جاتی, جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اب یہاں شہد بہت زیادہ ہے تو مکھیاں پھر جوش مارتی ہیں کہ پہنچنا چاہیے. لیکن جناب صدیق اکبر تو اس وقت آئے جب مار کھانے کے دن تھے, اس وقت آئے جب بڑی اذیتیں مسلمانوں کو دی جاتی تھی. اپنا مال, اپنے بچے, اپنا قبیلہ, اپنی بیٹیاں, اپنا سارا گھر, اپنا سارا خاندان, ہر چیز لا کے کریم محبوب کے قدموں میں رکھ دی. اور پھر یہ کہ حضور کی خدمت کی اس انداز میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. عمر بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5-2.5 سال ان کی کم ہے, لیکن غار ثور میں جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ بڑا مشکل رستہ ہے, ابھی بھی بڑا مشکل ہے, حالانکہ رستے بن گئے. چلے ایک بات اور بھی کہہ لیتے ہیں تجربے کی ہے کہ حالانکہ رستے بن گئے, حالانکہ اس کے لیے بڑے بڑے چندے بھی اکٹھے ہو گئے, بڑے بڑے چندے. اتنی دفعہ مجھے کچھ موقع ملا ہے تو میں نے تو یہی دیکھا ہے جی رستہ بن رہا ہے, آ جائیں ذرا آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں. چندے والا معاملہ بھی بڑا سپر ہے, کس کس انداز میں لوگ جمع کرتے ہیں. رستہ بن گیا ہے, لوگوں کے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں, ہاتھ کے اندر بڑی بڑی روشنیاں ہیں, کھانے پینے کا رستے میں موقع ملتا ہے, آسانیاں سہولیات ہیں. لیکن جناب صدیق اکبر کہتے رات کی تنہائی میں جب میں نے حضور کے مقدس قدموں میں ورم دیکھا, تکلیف دیکھی, تو میں نے کہا حضور مہربانی کرے آپ میرے کندھے پہ نہیں آ جاتے. کندھے پہ اٹھایا حضور کو, پبا پار قدم نہیں یہ لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا تے او پیا جاندا تے یار ندی دا تے اے اصلی دلدار نبی دا. کنوں پہ بٹھا کے نا حضور کو تو غار میں لے گئے. اب ایک اور بات بھی ذرا سمجھنا, وہاں جا کے نا تو حضور کو بٹھا لیا, کہنے لگے تو آپ ذرا ٹھہرے میں اندر دیکھتا ہوں, کوئی چیز ہو نا کبھی میں پہلے صفائی کر لوں, کوئی چیز تکلیف دینے والی ہو تو مجھے تکلیف دے. پہلے اندر گئے, صفائی کی, جھاڑ پونچھ کی, پھر حضور کو بلایا. ہمارے علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے, وہ کہتے ہیں غار ثور میں پہلے جناب صدیق اکبر گئے پھر حضور گئے. پھر سمجھنا بات کو, پہلے جناب صدیق اکبر گئے پھر حضور گئے. اس کا مطلب ہے جہاں حضرت صدیق اکبر پہنچ جائے نا وہاں حضور بھی آ جاتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں تو اپنے دل میں نا جناب صدیق اکبر کے لیے جگہ بنا, مدینے والے بھی تیرے دل کو پسند فرما لیں گے. جگہ بنانا جناب صدیق کے لیے, اپنے دل میں جگہ بنانا, اس شخص سے پیار کر. حضرت صدیق اکبر تو امت کے استاد ہیں. جس نے ادب سیکھا ہے حضور کا جناب صدیق اکبر سے سیکھا, جس نے وفاداری سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی, جس شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی. اپنی زندگی کو باندھ کر
حضور کے قدموں میں گرا دیا، جس طرح حضور نے فرمایا، جس مقام پہ حضور نے فرمایا، جو نبی پاک نے چاہت کی، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ کسی نے ایک دن پوچھا تھا سب سے زیادہ خوش کس دن ہوئے؟ فرمانے لگے میں حضور کو نا مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا، تو گرمی بڑی شدید تھی، 2-3 دفعہ میں نے دیکھا تو حضور کے چہرہ نور پہ مجھے پسینہ نظر آیا۔ اب میں ڈھونڈنے لگا کہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے نا تو میں حضور کو پیش کروں۔ خشکی جو ہوتی ہے نا، خشکی تو یہ تو ویسے ہی بڑی تکلیف کرتی ہے۔ خشکی اگر جسم پہ کبھی ہو جائے نا تو بندے کہیں جم کے بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ خشکی جو ہو جاتی ہے، خشکی جسم پہ ہو جائے تو بڑا تنگ کرتی ہے، تو اگر کسی کے دماغ میں ہو جائے تو پھر تو بڑی خرابی کرتی ہے۔ یہاں نا لوگوں کو خشکی ہو گئی ہے دماغ میں بہت زیادہ، بڑی، اور اتنی زیادہ ہے بعض لوگوں کو کہ شاید ان کو نہلا دے سرسوں کے تیل میں تو پھر بھی نہ ٹھیک ہو۔ خدا کے بندے سمجھتے ہی نہیں، اس شخصیت کے بارے میں لب کشائی کرتے ہو، ان کے بارے میں جن کے بارے میں میرے کریم رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلہ دے دیا، ابو بکر کا بازو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، کہوں گا یا اللہ تو ہی اسے احسانوں کے بدلے عطا فرما۔ کیا بات کرتے ہو، شخص کی اتنی خشکی ہو گئی ہے دماغوں میں، سوچنا سمجھنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا گرمی بڑی شدید ہے، لوگ کہتے ہیں جی آپ حدیث پاک بیان کریں، آپ ان کا کوئی کلام سنائیں، تو میں کہا کرتا ہوں ذات سے پیار نہ ہو تو بات سے بھی نہیں ہوتا، پہلے ذات سے پیار کر لو پھر ان کی بات سے بھی پیار۔ یہ دیکھو نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ نہیں کر رہے اس وقت، وہ دعوت دین نہیں دے رہے، بتا کیا رہے ہیں؟ کہتے ہیں بار بار چہرہ دیکھتا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نا پسینہ مبارک آ رہا تھا، تو میں کوئی چھاؤں ڈھونڈنے لگا، ایک جگہ میں نے دیکھا ایک ڈھلان ہے پہاڑ کی، اس کے نیچے کوئی جگہ دی، میں نے جا کے جلدی سے صاف کی، میں نے وہاں کوئی چیز بچھائی، ایک روایت ہے چمڑے کا بستر بچھایا اور ایک میں آتا ہے کہ اپنی چادر اتار کے بچھائی، امامہ کھول کے بچھایا، کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں لٹایا، کہتے اب میں ڈھونڈنے لگا کوئی ٹھنڈی چیز مل جائے گا۔ ہاں میری بات کو سمجھے، جس طرح کوئی لاڑ نہیں لڑاتا کسی کے، جس طرح اماں بڑا پیار کرتی ہے تو وہ خیال نہیں کرتی اس کی دھوپ کا، چھاؤں کا، کپڑے کا، آنے کا، بیٹھنے کا۔ کسی نے کہا تھا کہ ٹوٹ جانوں میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے، آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے، ٹوٹ جانے میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے، اور آدمی عشق میں بچوں کی طرح وہ ضدیں کرتا ہے، نہیں میں نے اماں کے پاس ہی جانا ہے، نہیں میں نے اماں کے پاس ہی جانا ہے، کیونکہ آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں ڈھونڈ رہا تھا کوئی ٹھنڈی چیز، اور پردیس کا ماحول ہے، مسافر ہے ہم، چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، میں نے اسے کہا تھوڑا دودھ دے دو گے؟ اس نے کہا زیادہ پیسے لوں گا، میں نے کہا جتنا تیرا دل کرے لے۔ لیکن جب وہ دودھ دھونے لگا تو میں نے کہا کہ پہلے ہاتھ بھی دھو لے، پیالہ بھی دھو لے۔ کہنے لگا یار بڑے پاک صاف ہو، میں نے کہا نہیں تجھے نہیں پتا، جن کے لیے لے کے جانا ہے نا انہیں اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے کہنے لگا خود ہی دودھ دھو لو، پہاڑ کے پیچھے کنواں تھا، اس نے کہا بڑی دور ہے، میں نے کہا تو دور نہ بتا بس ایڈریس بتا۔ میں دوڑ کے گیا کنویں پہ، جا کے ہاتھ دھوئے، پیالہ دھویا، پانی بھرا، واپس آیا، اور پھر میں نے لا کے بکری کے تھن دھوئے، پھر میں نے دودھ دھویا، پھر میں دوبارہ گیا وہاں کنویں پہ، اس دودھ کو میں نے ٹھنڈا کیا، اب میں خرامہ آ رہا ہوں، سارے رستے سوچتا ہوں حضور تو آرام فرما، اگر جگاؤں گا تو یہ ویسے سوء ادب ہے، اور اگر حضور بیدار نہیں ہوتے ظاہری طور پر تو یہ دودھ تو پھر گرم ہو جائے۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی پیچ و تاب راضی، کبھی سوز و ساز رومی، کہ تیسی کیفیت میں پیچ و تاب میں گزر رہا تھا، جا کے کریم کے سرانے کھڑا ہی ہوا تھا کہ حضور نے آنکھیں کھول دی۔ کیا لائے ہو؟ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کے جب میں نے وہ دودھ پیش کیا نا، اور حضور نے مقدس ہونٹوں کے ساتھ وہ دودھ لگایا، اور جب پہلا گھونٹ ٹھنڈے دودھ کا حضور کے مقدس حلق سے اترا تو سرکار کے چہرے پر جو میں نے روشنی اور خوشی کے آثار دیکھے، کہتے ہیں لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، وہ تنہائی تھی، ایک میں تھا، حضور تھے۔ اس دن میں اتنا راضی ہوا نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا چاہنے میں جلدی کرنا، حضور سید عالم علیہ السلام کی غلامی میں رہنا، اور پھر اپنے آپ کو انہوں نے سنوار لیا، اپنے آپ کو ڈھال لیا محبوب کی رضا۔ سردار تھے،
अलग कपड़े पहनते थे, हुजूर की गुलामी में आ। फिर उन्होंने इस तरह की कैफियत बनाई कि हुजूर की उम्मत से प्यार शुरू किया। मदीने के गरीब घरों में कोई यतीम बच्चियां थी तो उनके घर का दूध भी धो के आया करते थे, दूध धो के दे देते, तुम पी लो, कुछ बेच लो। जब आप खलीफा बन गए तो बच्चियां आई, कहने लगी अबू बकर आप पहले आया करते थे, हमारे घर में काम कर जाते थे, अब तो आप अमीर बन गए, अभी भी आएंगे? तो हज़रत सिद्दीक़ पर कुछ गम ताज़ा था। हुजूर के विसाले ज़ाहिरी को चंद दिन हुए थे, आंसुओं से आंखें भर गईं और चेहरा साफ करते हुए कहने लगे पुत्र पहले तो मैं अपनी मर्जी से आता था, अब तो हुजूर की उम्मत ने मेरी ड्यूटी लगा दी, अब तो मेरी मदीने वाले की उम्मत की नौकरी करना ड्यूटी लग गई, अब तो मैं ड्यूटी समझ के आऊं। आजिज़ी, इनकिसारी, सादगी, थोड़ा खाना। हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे मकानों में चले जाना तो दुरुस्त है, लेकिन अपने पिछले मोहल्ले को भूल जाना और वहाँ बसने वाले लोगों को पेंडू कह के तंज करना और वहाँ के लोगों पे तनकीद करना, ये अखलाकी तौर पर छोटे लोगों का तरीका है। बड़े लोग ये काम नहीं करते, वो अपनी असल पे कायम रहते, उन्हें अपनी पिछली यादें वकार के साथ और फ़ख्र के साथ याद रहती हैं और वो हसीन लम्हात में अपने आप को महसूस करते हैं जब वापस पलट करके जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बन गए, बहुत बड़ा दर्जा है। और आजकल की इमारतें नहीं, आज जिस तरह लोग अमीर होते हैं ना, 4 पाए होते हैं कुर्सी के, तो जो भी वज़ीर आज़म बनता है एक पाया उसका हिल ही रहा होता है, तो वो मुल्क संवारने से ज़्यादा उस पाए की बेचारा फिक्र में रहता है कि कहीं मेरी कुर्सी ना गिर जाए। काम क्या करना होता है, हुकूमत अपोजिशन अपने रट्टों से नहीं निकलती, कौम का मिल्लत का क्या सोचे, सारा दिन एक दूसरे के बारे में सोच करके टाइम गुजार। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा बने थे जहां अमीर की इताअत वाजिबात में से थी, लोग उनकी बात पर सरे तस्लीम खम करते थे। खलीफा के बहुत सारे हुकूक दीन ने बयान किए, उलिल अम्र के तहत आपकी बड़ी शान की, लेकिन जिंदगी वही सादगी वाली, अंदाज वही आजिज़ी वाला, तरीका वही। आपने पानी मांगा, मुझे पानी चाहिए, अमीरुल मोमिनीन है, कितनी कितनी चीज़ें हैं। अब तो आम सादे लोगों के घरों में भी फ्रीज़र में क्या कुछ पड़ा है और चीज़ें खाने की बारी नहीं आ रही, तो पानी मांगा तो किसी ने ना शहद और दूध पेश किया। बड़ी बड़ी चीज़ें होती है ना अलग से बड़े लोगों के लिए, दूध और शहद पेश किया तो जनाब सिद्दीक़ एक पर रो पड़े, फरमाने लगे नहीं पानी लाओ। हुजूर ये चले आप न पिए, पर रोने वाली क्या बात है? फरमाने लगे मुझे डर लगता है मैं कहीं दुनियादार ना बन जाए, ले जाओ। हज़रत क्या मतलब? फरमाने लगे मैं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली मर्तबत में हाजिर था, तो हुजूर कह रहे थे किसी चीज़ को दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। चीज़ कोई नज़र नहीं आ रही थी, कुछ देर सब लोग खामोश रहे, तो मैंने अर्ज़ की हुजूर कुछ हमारी रियायत फरमा दें, इसको दूर कर रहे हैं आप? तो महबूब फरमाने लगे ये दुनिया का माल है, दुनियादारी है। मेरे करीब आने लगी थी तो मैंने 3 दफ़ा कहा दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो। फरमाया जब इसे करीम ने अपने करीब नहीं किया तो हम दुनिया के मामले में इतने महव हो जाएंगे, तरह तरह के खाने, तरह तरह के लिबास, तरह तरह के हमारे उठने बैठने। अब कहाँ, मैंने नहीं देखा अब कोई शख्स ऐसा हो जो जूते गांठ के पहनता हो, वरना तो एक पूरा पूरा थैला लेकर के जाते थे मोची के पास कि हमारे जूते गांठ थे। कहाँ चला गया वो दौर? और इसके बावजूद गुर्बत का रोना पहले से ज्यादा रोया जा रहा है, पहले से ज्यादा गुर्बत का रोना रोया जा रहा है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इश्क अगर उरूज का है तो इत्तिबा का जो जज्बा है अपने आप को ज्यादा ना फैलाएं, सहूलियात का अपने आप को ज्यादा आदी ना करें, प्रोटोकॉल का अपने आप को आदी ना करें। इज्जतें अल्लाह की बारगाह आली मर्तबत से मिलती हैं, लेकिन अपने उसूलों पे कायम रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर के विसाले ज़ाहिरी के बाद अपनी साहिबजादी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर गए, तो जाके देर तक खामोश बैठे, देर तक। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ करती हैं कि आप बड़े खामोश हैं, क्या बात है? कहने लगे पुत्र तेरे ने छत पे मैं जब आता था तो नूर देखता था, मैं नूर देखता था। एक बात और अर्ज करूं आपकी खिदमत में, ये जो मार्फत आजकल जिसका नाम लोगों ने रखा है ना, मार्फत, 2-3 गहरी बातें कर देना, मार्फत सबसे ज्यादा अगर आपको मिलेगी तो नबी पाक के सहाबा में मिले।
حضور کی اولاد میں ملے گی، سب سے زیادہ معرفت وہاں سے سیکھے، ان کے اقوال، ان کے ارشادات، ان کا طور طریقہ، یہ معرفت ہے۔ یہ جس چیز کا ہم نے نام رکھا ہے نا، اب تو آپ یقین کریں جو مرضی بندہ بیٹھ کے، ہمارے ملک میں ایسے ایسے اسکالر ہیں جو تازے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں اقبال بھی ٹھیک نہیں تھے، فلانا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ بندہ کیوں کہہ رہا ہے، تو میں نے کہا وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ کسی بڑے آدمی کی مخالفت کروں گا تو میرا نام ہوگا، کسی بڑے آدمی کی۔ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگ بڑی بڑی کہانیاں گھڑتے، اصل معرفت وہی ہے جو مصطفیٰ کریم نے بتائی اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے ہم تک پہنچائے۔ مہربانی کریں، کسی نئے رنگ روپ کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت کا کمال دیکھیں، فرمانے لگے بیٹا تیری چھت پہ میں نور دیکھتا تھا، آج دکھائی نہیں دے رہا، کیا معاملہ ہے؟ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی۔ دیر کے بعد کہنے لگی ابا جی کرتا میرا بڑا ہی پھٹ گیا تھا، پیبند لگنے کی جگہ نہیں تھی تو ایک کرتا نیا منگوایا ہے، پتہ نہیں یہ کہ دنیا داری نہ مجھ سے ہو گئی، ایک کرتا نیا۔ ہمارے ہاں تو یہ حالت ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ اے سود میں پہلا بھی ہوتے پاک گئی سے، تو وہ کیا کہیں گے کہ ایک ہی جوڑا ہے اس کے پاس، یعنی اگر دوبارہ جانا ہے نا منگنی کے لیے الگ، مہندی کے لیے الگ، ولیمے کے لیے، یہ ہمارا کلچر ہے اور اس کو ہم نے خود پروموٹ کیا ہے، اس میں ساری غلطی خواتین کی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابا جی میں نے نا ایک صرف کرتا نیا لیا ہے، تو جناب صدیق اکبر روئے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے پتر ہم وہی ٹھیک ہے جہاں میں حضور نے کھڑا کیا ہے، ان رستوں کے مسافر صحیح ہیں، وہی ٹھیک ہیں، بہت ساری دنیا داریاں، بہت سارے پروٹوکول، بہت ساری شہرتیں، بھول جاتے ہیں نا پھر انسان کئی دو بچی، اب اتر وہی ٹھیک ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب صدیق اکبر گئے تو میں نے نیا کرتا اتار کے خیرات کر دیا، پرانے والا پہن لیا، شام کو لوٹ آئے، آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے پتر ہم اسی رنگ میں اچھے ہیں جو رنگ ہمیں رسول کائنات نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر بڑے مالدار تھے اور بڑے مہنگے جوڑے پہنتے تھے، پھر اللہ نے کرم کیا اور حضور کی غلامی میں آ گئے۔ میں حضرت مصعب ابن عمیر کو پڑھ کے نا تو ایک جملہ میں نے نیچے لکھا ہے، میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ سوٹوں میں، کوٹھیوں میں، گاڑیوں میں سکون نہیں، سکون تب بھی ہے جب ضمیر مطمئن ہو جائے۔ مالدار آدمی تھے پر یہاں پھٹے پرانے کپڑوں میں آ گئے، اس لیے کہ وہاں سب کچھ تھا، دل مطمئن نہیں تھا۔ تو پہلے حبشہ گئے ہجرت کر کے، پھر مکے واپس آئے، نوجوان آدمی، بوڑھا آدمی نہیں، جوان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا مدینے مجھ سے پہلے جاؤ، جا کے تبلیغ کرو۔ یہ وہاں گئے، کسی کے گھر میں، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ڈیرا لگایا، وہاں بنی ظفر کا ایک گھر تھا، ایک حضرت اسد بن زرارہ کا، وہاں تبلیغ کرتے، دین بتاتے۔ جوان آدمی اور امیر آدمی، منت کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کی منت کرنے کی کیا ضرورت ہے، پر دروازے رسول پہ آئے نا، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہم تے رول گئی نا، آئے نا تو آ کے حضور کی بارگاہ سے پیغام لے کے یہاں پہنچ گئے۔ حضرت اسد بن زرارہ کے گھر میں ان کا قیام تھا رضی اللہ تعالیٰ، وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور ان کی خالہ کے بیٹے تھے حضرت سعد بن معاذ، جو قبیلہ بنو اشہل کے سربراہ تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے اور خالہ کے بیٹے تھے۔ وہاں آ گئے، حضرت مصعب بن عمیر نے تبلیغ شروع کر دی۔ شروع میں غریب لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے، بات ذرا پھیلنے لگی تو حضرت سعد بن معاذ نے خود نہیں کہا، خالہ کے بیٹے تھے، نہ کہا وہ ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت سید ابن خدیر کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے یار تو جا، میرا وہ خالہ کا بیٹا ہے، میں کوئی بات کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، جا سمجھا، وہ ہمارے سادہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، بت پوجتے تھے، واپس آؤ، تو وہ تو ایک نئی ترانے ڈالے، جا کے۔ اب وہ بھی سردار بندے تھے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی کسی کو اشتعال دلا کے بھیجے، وہ کسی کو کہہ کے بھیجے کہ جا کے کمال کر دے، تو ہی ہے جو اٹھا سکے۔ تو آپ کو پتہ ہے چودھری صاحب کو تو 3 دفعہ چودھری صحیح کر کے کہہ دے تو کام ویسے ہی اللہ ماشاءاللہ اوپر چلا جاتا ہے۔ چودھری صاحب کہتے ہیں میں چودھری بن کے دکھانا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سیٹھ صاحب کو 2-4 دفعہ یہ آپ نے کہنا ہے آپ سیٹھ صاحب ہے، تو معاملہ جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ کہ جوان بچے ہیں، ان کو آپ کہہ دیں کہ اتنا تو جوان ہے اور فلانا تجھے بات کر گیا ہے، پہلے بیچارہ چاہے بھول بھی گیا ہو، وہ چلا جاتا ہے گھر سے بندوق لے کے۔ انہوں نے کہا تو ہی اٹھا سکتا ہے، پورا ان کو تیار کر کے بھیجا تو وہ ڈنڈا لے کے آئے اور سخت بات کی آ کے حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ، حالانکہ یہ بھی بڑی امیر ماں کے بیٹے، اور بڑے عجیب جملے کہے کہ کوئی کام نہیں ملا تو اب یہ شروع کر لیا تم لوگوں نے، بڑی باتیں کی، پورا غصہ لے گیا نا۔ یہ بھی ایک لہجہ تھا،
جواب میں حضرت مصعب ابن عمیر کا بھی لہجہ تھا، اور باتیں کرتے رہے تو یہ ہنستے رہے، تو یار اس رستے کا مسافر ہی نہیں، یہ تو ان کو پوچھنا جو مسافر ہیں، کہہ جو کہنا ہے، تو تر شروع ہو کے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جو کوئی ترشی اتار دے، تو کر جو تو نے بات کرنی ہے وہ کرتے رہے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، سارا کچھ کہہ چکے، تو حضرت مصعب ابن عمیر کہنے لگے جی آپ نے ڈانٹا ہے، ہم تو تیار بیٹھے ہیں جانے کے لیے، گئے بس 2-3 باتیں ہماری بھی سن لیں گے۔ میں کہا سنائیے، 2-3 آیتیں پڑھی قرآن پاک، تھوڑا سا حضور کی سیرت نور کو چھیڑا، تو وہ ڈنڈا انہوں نے پھینک دیا، فرمانے لگے اس دین میں داخل ہونا ہو تو طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت مصعب ابن عمیر کہنے لگے آپ غسل کریں، کپڑے بدلے، آئے میں کلمہ پڑھاتا ہوں۔ انہوں نے غسل کیا، کپڑے بدلے، کلمہ پڑھا، اب واپس گئے تو ان کو پتا تھا میں نے جانا ہے، تو سعد بن معاذ نے رزلٹ پوچھنا ہے، کہتے ہیں اس نے مجھے بھیجا تھا تو میں نے بھی اسے بھیجنا ہے، کہتے ہیں میں نے جا کے کہا اس قبیلے کا قبیلہ بنی عارصہ کے ساتھ مقابلہ چلتا تھا، کہتے ہیں میں نے بھی اسی طرح کی سٹوری سنائی جا کے۔ حالانکہ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں جب یہ آ رہے تھے نا واپس، تو میں سمجھ رہا تھا بندہ وہ نہیں جو میں نے بھیجا تھا، اس میں کوئی انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی۔ آ کے کہنے لگے یار تیری وہ خالہ کا بیٹا ہے، میں نے کیا مقابلہ کرنا ہے، وہ تو بنو عارصہ والے بھی لڑ رہے ہیں، تمہارا شریکہ بھی لڑائی کر رہا ہے، تو تم جاؤ ان کو بھی منع کرو اور اپنے شریکے کو بھی کہو کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہم خود نمٹ لیں گے، تم جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اگر تجھ سے بھی نہیں نہ ہوا تو اب مجھے ہی 2 ہاتھ کرنے پڑیں گے۔ آستینیں چڑھا لی، ڈنڈا پکڑ لیا، کہتے ہیں گیا اور جا کے جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کہا، جب میں پوری طرح کہہ چکا نا، اب وہاں تو لہجہ بدل چکا تھا نا، حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر تو طے کر لیا تھا نا، سیکھا تھا نا حضور سے، تو معاملہ بڑا انفرادی تھا، رنگ ہی بڑا انوکھا تھا، کہے جس نے جو کہنا ہے۔ اب یہاں تو معاملہ دوسری طرح کا ہوگا، پوری کہتے ہیں میں نے بات کر لی، تو وہ میں نے کہا جاتے ہو کہ نہیں؟ کہنے لگے جی جانا ہے، جانا کیوں نہیں، تاری مار اڑانا باہو اسی دیکھ گئی اڈن آ رہے، تیار بیٹھے، ہمیں مدینے والے نے کہا تھا حبشہ جاؤ تو گئے تھے، واپس مکے آؤ تو آئے تھے، اب یہاں بھیجا ہے تو تاری مار اڑانا باہو اسی تھے، اب گئی اڈن ہارے۔ آپ نے فرمایا جانا تو ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جاؤ تو ہم جاتے ہیں، لڑائی نہیں کرتے، پر 2-3 باتیں ہماری بھی سن لو۔ حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے سناؤ، تو حضرت مصعب ابن عمیر کا لہجہ، لہجے کا حسن، لہجے کی خوبصورتی، لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس ایسا کیا ہے، تو بھی جواب یہ ہے کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں، کچھ تو ایسا ہے نا، تو جاؤ ٹٹولو، سوچو، پتہ کرو، کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں ہے، اب تلاش کرنا چاہیے کہ جو کہیں اور نہیں ہے، اور اگر نہیں تمہارے پاس تو وہ حاصل کرو، پیدا کرو۔ حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر نے 2-3 آیتیں سنائی، حضور کی باتیں سنائی، تو سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمہ ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ انہوں نے 2-3 باتیں سنائی تو حضرت سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب واپس گئے، ایک قبیلے کے سردار تھے، اور یہ وہ لیڈر تھے جن پر قبیلہ جان دیتا تھا۔ سارے لیڈر اس طرح کے نہیں ہوتے کہ قوم کا ایک خائن ہے، بددیانت ہے، لیڈر تھے پر قبیلہ جان دیتا تھا۔ جا کے کھڑے ہوئے قبیلے والوں کے پاس، کہنے لگے میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا سردار کوئی پوچھنے والی بات ہے، یہ تو ہماری کو نیکی ہے کہ آپ جیسا سردار ملا ہے۔ فرمانے لگے مجھ سے پیار کرتے ہو؟ حضرت جی بڑا۔ فرمایا مجھ پر تمہارے ساتھ آج کے بعد کلام حرام ہے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے اتنی دیر کلام نہیں کروں گا جتنی دیر تم مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے سارا قبیلہ مسلمان کر لیا، حضرت سید ابن حضیر بھی مسلمان ہو گئے، اور اتنا بڑا ماحول بن گیا مدینے میں کہ جہاں 12-13 لوگ کلمہ پڑھتے تھے، 70 لوگ اگلے سال حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور اب ہماری جمعیت بن گئی، یا آپ تشریف لائیں۔ اگر سارے اس میں کردار دیکھو گے تو حضور کے کرم سے جو لہجہ دیا تھا نا اللہ نے حضرت مصعب ابن عمیر کو، یہ اس لہجے نے، اس کچھ ان کے خلق نے کر لی اور کچھ ان کے پیار نے کر لی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے خوش نصیب خوش بخت انسان ہیں۔ کہتے ہیں میری اماں خود مجھے حضور کی بارگاہ میں چھوڑ گئی تھی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے، نبی پاک نے کبھی اوف بھی نہیں کہا، بلکہ بخاری مسلم میں ایک انوکھی بات موجود ہے۔ فرماتے ہیں مجھے ایک دن حضور نے فرمایا جا یہ کام کر کے آ۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہی تھا کہ فوراً جاؤں گا، اسی طرح لفظ موجود ہے، میرے دل میں تھا جاؤں گا کر کے آؤں گا، حضور نے فرمایا کر کے آ، دل میں پکا ارادہ تھا جاؤں گا، لیکن اپنی زبان سے میں نے کہا حضور میں نے کوئی نہیں جانا،
یہ کیوں بات کی؟ یہ ذرا لاڈ کے ساتھ کی، یہ ذرا ناز کے ساتھ کی، یہ ذرا نا محبت کے ساتھ کی، یہ ذرا حضور جو پیار کرتے تھے نا اس پیار کو سامنے. حضور میں نے نہیں جانا، تو کہتے ہیں حضور تھپکی دے کے، یہ غلام سے بات ہو رہی، حضور فرمانے لگے چلنا تجھے کہا ہے نا جا کر کے آ. کہتے میں چلا گیا، اسی ارادے سے گیا تھا جاؤں گا، لیکن رستے میں جب میں گیا تو بچے کھیل رہے تھے، میں نے بھی کھیلنا شروع کر دی. کھیل رہا ہوں دیر ہو گئی، حضور نے بھیجا تھا کسی کام. اب جب زیادہ دیر ہوئی تو کریم گھر سے نکلے، اور جب حضور نے مجھے دور سے دیکھا اور مجھے کریم کے آنے کا پتہ چلا تو اب میں ڈرا. اب میرا انداز بڑا جدا گانا ہو گیا کیونکہ حضور نے بھیجا تھا. یہ تو خادم کی بات ہے نا. سچی گل دسیا جی اپنا منڈا بھی کدے نہ جائے تھے، وہ تینوں میں کلیا سی تو گیا کیوں نہیں؟ ناراض نہیں ہونا آپ نے، لیکن چلو بچہ ہے، کسی وقت دیر سویر بھی ہو ہی جاتی ہے، کیوں اتنی سختی کرتی ہو؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب حضور کو آتے دیکھا تو میں پوری طرح ڈر گیا، لیکن کریم محبوب جب میرے قریب آئے اور مجھے ڈرا ہوا دیکھا نا تو پھر رحمت للعالمین محبوب کی رحمت کا بادل چھایا. اور جب حضور مجھے دیکھ کے ہنسے نا بس وہ ہنس گئے اور میرا کام بن گیا. بس کریم تھوڑی دیر ہوئی، ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں دو کڑیاں میرے من وچ رکے تے کر گیا نور اجالا. بات بن گئی، بات طبیعت ٹھنڈی ہو گئی. حضور فرمانے لگے میں نے کہا تھا جاؤ، گئے نہیں. اب جب حضور مسکرا گئے تو بات ہی ختم ہو گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگا ہوں، تو حضور